خوش آمدید عوام. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی نئی کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے ایک پاک دامن نیک خوبصورت لڑکی جس کا نام آیت ہے، اور ایک جن زادہ جس کا نام الف ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کی کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، انجوائے کریں، اور آپ لوگوں کو کس طریقے کی ایسے اور کہانی چاہیے اس کا ذرا ٹائٹل میرے کمنٹ سیکشن میں ڈال دیجیے. چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بنا کوئی وقت ضائع کرے. یہ کہانی مغل دور کے اس وقت کی ہے جب دلی کے آس پاس پرانی حویلیاں راز اور روحانی خواتین سانس لیتی تھی. اس شہر کے کنارے ایک پرانا محل باوقار حویلی تھی جہاں آیت اپنی ماں، چھوٹی بہن زویا اور چھوٹا بھائی حسن کے ساتھ رہتی تھی. آیت بچپن سے ہی بہت پاکیزہ، کم بولنے والی اور اللہ سے خوف رکھنے والی لڑکی تھی. اس کی پاکیزی صاف لباس میں نہیں بلکہ اس کے نظر اور نیت میں بھی تھی. ہر شام آیت قرآن پڑھتی تھی، امی کے پاؤں دباتی تھی اور بھائی بہن کا خیال رکھتی تھی. لوگ کہتے تھے اس لڑکی کے چہرے پر عجب نور ہے. اسی نور نے ایک روح کو ہلا دیا تھا. ہر رات ایک انسان کی شکل کا نوجوان آیت کے سپنوں میں تو کبھی کبھی حویلی کے باہر آیا کرتا تھا. اس کا نام الف تھا. کم بولتا تھا، گہری آنکھوں والا اور بہت ادب سے بات کرنے والا. وہ ہمیشہ دور رہتا، کبھی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا. آیت کو اس کی موجودگی سے سکون ملتا، مگر دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا. آیت کو کیا پتہ تھا کہ الف اصل میں ایک نیک جن تھا. الف نے آیت کی پاکیزگی دیکھ کر اس سے محبت کی تھی. وہ جن تھا مگر اس کا دل گناہ سے دور تھا اور اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ انسانی شکل میں آیت کو صرف دیکھ سکے، اس کی حفاظت کر سکے. دن کے وقت وہ انسان بن کر اور رات کو جن کی شکل میں واپس چلا جاتا. مگر سچ زیادہ دن چھپ نہیں رہا تھا. ایک دن آیت نے اپنی امی کو باغ میں الف سے بات کرتے دیکھ لیا، لیکن امی کو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. صرف آیت ہی اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی. اس رات جب آیت نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو اس نے دیکھا کہ الف کے سایہ زمین پر انسانی نہیں تھا، وہ جن کا سایہ تھا. آیت کا دل کانپ گیا. اگلی ملاقات میں آیت نے ہمت کر کے پوچھ لیا، تم کون ہو اور اصل میں کیا ہو؟ الف نے سچ بول دیا، میں جن ہوں آیت، مگر میں نیک ہوں. تمہاری پاکیزگی نے مجھے اللہ کی یاد دلا دی، اسی لیے محبت ہو گئی تم سے. آیت ڈر گئی، اس کا ایمان ہل گیا. اس نے یہ بات امی، بھائی اور بہن کو بتا دی. گھر میں خوف پھیل گیا. امی نے کہا، بیٹا چاہے وہ نیک ہو، جن ہی ہوتا ہے. گھر والوں نے مل کر ایک پرانی تعویذ اور دعا کے ذریعے الف کو قید کر دیا. حویلی کے نیچے ایک بند کمرے میں الف نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا، اگر یہ تمہارا سکون ہے تو میں قید قبول کرتا ہوں. آیت راتوں کو رو رہی تھی. اسے لگا تھا اس نے کیا بے گناہ کو قید. کچھ مہینے بعد آیت کی شادی ایک امیر خوبصورت مغل تاجر سے کر دی گئی. باہر سے سب کچھ پرفیکٹ تھا، محل، کپڑے، دولت، مگر اندر سے وہ آدمی سخت دل، بے احساس تھا. وہ آیت کی عزت نہیں کرتا تھا. آیت چپ چاپ روتی تھی. تب اسے سمجھ آیا، میری زندگی میں جو بھی سکون تھا وہ صرف اور صرف الف کے ساتھ تھا. ایک رات جب حد سے بھر گئی، آیت سجدے میں پھر گر گئی. الف، اگر تم واقعی محبت کرتے تھے تو مجھے معاف کر دو. اس رات زمین ہلکی سی کانپی. آیت نے بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کو راضی کیا. امی نے بھی کہا، نیکی کو قید میں رکھنا گناہ ہوتا ہے. تعویذ توڑ دی گئی. الف آزاد ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ روحانی اور پر نور. مگر اس بار آیت نے ایک شرط رکھی، میں اپنے امی، بھائی بہن کو چھوڑ نہیں سکتی، تم میرے ساتھ رہو، مگر انسانی شکل میں. الف نے سر جھکا کر کہا، دن میں انسان اور رات میں جن، یہ میری محبت کا وعدہ ہے آیت. اور آیت نے اپنی پہلی شادی چھوڑ دی.
مشکل ताने الزام سے سہ کر مگر دل ہلکا ہو گیا۔ اب یہ کہانی کا سین پورے 3 سال بعد کا سامنے آیا ہے۔ صبح کے وقت الف اور آیت امی کے ساتھ چائے پیتے، بہن زویا ہنس ہنس کر باتیں کرتی، حسن الف کو بھائی کہہ کر بلاتا۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں، الف جن کی شکل میں باغ میں کھڑا ہو کر آیت کے گھر کی حفاظت کرتا۔ دونوں خاموشی میں بھی خوش تھے۔ تو اس کہانی کا مورال یہ ہے، یہی تھی محبت جو صرف پانے کا نام نہیں، یہی تھی محبت جو صرف پانے کا نام نہیں، نبھانے کا نام ہوتی ہے سچی محبت۔ تو تھینک یو سو مچ میرے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے اور میرے ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اور مزید اسی طریقے کے کنٹینٹ کے لیے مجھے سب سے پہلے فالو کریے اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں، اور اپنی پسندیدہ کہانی جو کوئی بھی ہے جو آپ چاہ رہے کہ میرے سے سننا چاہیں اس چینل کے مادھیم سے، تو پلیز کمنٹ یاد سے کریے گا۔ مع السلامہ۔